حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور گھروں پر موجود ملت کی ماؤں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ خطبے میں آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو، مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جائیں۔ خوشی کا موقع ہو تب بھی، غم کا موقع ہو جب بھی، ہر حال میں وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے خطبے میں تربیت سے متعلق چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ ہمارے گھروں میں یہ جو اسلامی ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے، اس ماحول کو دوبارہ واپس کیسے لایا جائے۔ ہماری یہ نسلیں جو تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، بگڑ رہی ہیں، بگاڑ کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، اس پر کنٹرول کیسے کیا جائے۔ ہماری یہ اولادیں جن کو ہم پال رہے ہیں، جن کی ہم پرورش کر رہے ہیں، جن کو ہم کھلا پلا رہے ہیں، ان کی صحیح اور اسلامی تربیت کیسے کی جائے، ان کو کیسے حقیقی مسلمان بنایا جائے اور کیسے ان کو اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے کی اور اسلامی تعلیمات پر مکمل طور سے عمل پیرا ہونے کی ترغیب دی جائے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے سلسلہ وار انشاءاللہ رکھی جائیں گی۔ آج کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے اسی سلسلے کی پہلی کڑی، تربیت کون کرے اور کب کرے، اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کی ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر تمہیں اس کمزوری کے بعد اللہ رب العالمین نے مضبوط اور طاقتور بنا دیا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر دوبارہ سے اس طاقت اور مضبوطی کے بعد کمزوری کی طرف اور بڑھاپے کی طرف لوٹا دیا۔ اللہ رب العالمین جو چاہے اور جیسے چاہے وہ پیدا کرتا ہے، وہ اپنے تمام معاملات میں علیم ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں آپ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کے 3 بنیادی مراحل کا تذکرہ کیا ہے، 3 بنیادی اسٹیپس کا تذکرہ کیا ہے کہ انسانی زندگی کے 3 اہم مرحلے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ انسانی زندگی کا اس کا بچپنا ہے، بچپن کی زندگی۔ دوسرا مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہے، جس میں انسان مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، سوچ اس کی مضبوط ہوتی ہے، ارادے مضبوط ہوتے ہیں، فکر مضبوط ہوتی ہے، جسم کے اعضاء، جسم کے پارٹس مضبوط ہوتے ہیں اور پوری طرح سے کام کرتے ہیں۔ پھر انسان کی جب جوانی دھیرے دھیرے ڈھلتی ہے تو پھر دوبارہ سے انسان اسی کمزوری کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے جو کمزوری اس کے بچپن کے مرحلے میں تھی۔ ان 3 مراحل کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو چاہے اور جیسے چاہے پیدا کرتا ہے۔ کسی کو بچپن میں اٹھا لے، اس کی مرضی، کسی کو جوانی میں اٹھا لے، اس کی مرضی، کسی کو بڑھاپے تک زندہ رکھے، اس کی مرضی، اور کسی کو ارذل عمر تک پہنچا دے، یعنی ایسی عمر جس میں انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے، چلنے پھرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے، پیشاب پاخانے کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جائے، اس کو ارذل عمر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو ایسی عمر میں بھی انسان کو پہنچا دے۔ یہ اسی کے اختیارات ہیں،
یہ اسی کی ملکیت ہے، اسی کی قدرت ہے، اس کے اختیارات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس آیت کو پیش کر کے جو بنیادی بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ انسانی زندگی کے بچپن کا جو مرحلہ ہے وہ انتہائی اہم مرحلہ ہے، حساس مرحلہ ہے۔ انسانی زندگی کے بچپن میں جس طرح کی اس کی عادتیں ہوتی ہیں، جس طرح اس کی پرورش کی جاتی ہے، جس طرح اس کی تربیت کی جاتی ہے، ویسا ہی وہ نکھر کر لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ یہ تربیت کرنا، یہ انسان سازی کا، انسان بنانے کا ایک ایسا ہنر ہے جو ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ من پسند کی شادی ہو گئی، مالدار گھرانے میں خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی، لڑکی کا کردار کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، دینداری اس کے یہاں کتنی ہے، کوئی توجہ نہیں، بس گھرانہ مالدار ہو، لڑکی خوبصورت ہو، دینداری دیکھی جائے گی۔ اس کے بعد شادی ہوئی، بچے پیدا ہو گئے، بچے پیدا ہو رہے ہیں اور ان کی ظاہری نشو و نما بھی ہو رہی ہے، ان کو کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، دودھ کا، کھیر کا، فروٹس کا، ساری چیزوں کا انتظام ہو رہا ہے اور اچھے اچھے کپڑے بھی ان کو پہنائے جا رہے ہیں۔ ظاہری جو چیزیں انسان کی ہوتی ہیں، بچوں کی پرورش کو لے کر ان ساری چیزوں پر پوری توجہ، لیکن جو اصل چیز بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے یعنی ان کی تربیت، اس پر کوئی توجہ نہیں، کوئی زور نہیں۔ انسانی زندگی کا یہ مرحلہ انتہائی اہم مرحلہ ہوتا ہے، اور جو ماہرین تربیت ہیں، ماہرین نفسیات ہیں، جنہوں نے تربیت کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اپنی نسلوں کی، اپنی بچوں کی اگر تربیت کرنا ہے تو نیک بیوی کا انتخاب یہ ضروری ہے۔ تربیت کی کتابوں میں ایک واقعہ بہت اختصار کے ساتھ ملتا ہے، وہ یہ کہ ایک شخص 4 مہینے کے بچے کو لے کر ایک عالم صاحب کے پاس پہنچا، ماہرین تربیت کے پاس پہنچا۔ 4 مہینے کا بچہ، سوال کیا، مولانا صاحب میں اس کی تربیت کیسے کروں؟ تربیت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ کتاب لکھنے والے نے، عالم صاحب نے جواب دیا، تربیت کا وقت تو نکل چکا ہے، تم نے بہت تاخیر کر دی۔ بچہ صرف 4 مہینے کا ہے، صرف 4 مہینے اس کی عمر ہے، اور جواب دینے والے نے جواب دیا کہ تربیت کا موقع ہاتھ سے جا چکا ہے، وقت نکل چکا ہے۔ بڑی حیرانی ہوئی کہ 4 مہینے کا یہ بچہ، اس کی تربیت کا وقت آخر کیسے نکل چکا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے ذرا سمجھائیے۔ عالم صاحب نے جواب دیا کہ اگر تمہیں اپنے بچوں کی تربیت صحیح کرنی ہے اور بچوں کی تربیت کے لیے فکر مند ہو تو تمہیں شادی کرنے سے پہلے ہی نیک بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ بیوی اگر نیک ہوگی، آپ کے بچوں کی جو ماں بننے والی ہے، آپ کی نسلوں کی جو حفاظت کرنے والی ہے، اگر وہ نیک ہوگی تو آپ کی نسلیں بھی نیک ہوں گی، آپ کے بچے بھی نیک ہوں گے۔ تو ماہرین یہاں تک لکھتے ہیں کہ تربیت کا مرحلہ یہ انسان کی شادی سے شروع ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اس میں کوتاہی کی ہے، جن لوگوں نے اس میں دینداری کو ترجیح نہیں دی ہے، وہ اپنے اس جرم کا خمیازہ بھگت رہے ہوں گے۔ افسوس ہو رہا ہوگا انہیں اپنے انتخاب پر کہ ہم نے کس طرح کی لڑکی کا انتخاب کیا تھا شادی کے لیے۔ اور اگر جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی نسلوں کی اگر تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولادوں کو دیندار دیکھنا چاہتے ہیں اور آنے والی نسلوں میں دین کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو شادی کے لیے، نکاح کے لیے دیندار لڑکی کو ترجیح دی جائے۔ ایسی لڑکی، ایسی بیوی گھر لائی جائے جو نماز کی پابند ہو، صوم و صلات کی پابند ہو، تلاوت قرآن کی عادت اس کی ہو، اور جس کے یہاں قناعت ہو، صبر ہو، برداشت ہو،
یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوں. ایسی لڑکیاں، ایسی بیویاں اگر ہمارے گھروں میں آئیں گی تو ہماری نسلوں میں دین باقی رہے گا. اور جن لوگوں نے اس مسئلے میں کوتاہی کی ہے تو انہیں بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. بیوی کی اصلاح کے لیے، بیوی کے سدھار کے لیے، ان کی صحیح اور اسلامی تربیت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے تاکہ ہماری وہ بیوی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ماں کی گود یہ بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے. ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے. ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے. اگر آپ کے بچے کی سب سے پہلی درسگاہ، آپ کے بچے کا سب سے پہلا مدرسہ خراب ہے تو آپ کے بچے کی صحیح اور اسلامی تربیت اور اسلامی تعلیم کا بندوبست بہت مشکل ہے. لہٰذا جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کے موقع سے دینداری کو ترجیح دیں تاکہ ان کی نسلوں میں دین اور ایمان باقی رہ سکے. اور جو لوگ شادی شدہ ہیں، صاحب اولاد ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں. ایسے لوگ تربیت کی ابتدا شروعات کب سے کریں؟ جو شادی کر چکے ہیں، جن کے ہاں اولاد ہو چکی ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ تربیت کب کی جائے. یہ تربیت کے حوالے سے ایک بہت اہم سوال ہے اور اس سوال کا جواب ہمیں تربیت کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں سے ملتا ہے. تربیت کب کی جائے اس کا جواب دیتے ہوئے ماہرین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے تو نیک بیوی کا انتخاب ضروری ہے، اور اگر اس میں کوتاہی ہوئی ہے تو پھر تربیت کے لیے سب سے اہم اور ضروری وقت جو ہے وہ بچے کا بچپن کا مرحلہ ہے. شروعاتی ایام جو ہوتے ہیں بچے کے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اس کی جوانی کے مرحلے تک اس کی تربیت کی جائے، اس کے اندر دینی تعلیم کو راسخ کیا جائے اور اس کا مزاج، اس کی سوچ، اس کی فکر دینی بنائی جائے. بچپن سے ہی اس کی صحیح اور اسلامی تربیت ہو. ہماری اور آپ کی پریشانی یہ ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کی تربیت پر کوئی توجہ نہیں. ابھی تو چھوٹا ہے، دیکھا جائے گا جب بڑا ہوگا، جب اس کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے، جب وہ اسکول جانے لگتا ہے، تب ہم اس کی تربیت پہ توجہ دیتے ہیں کہ جب تعلیم اس کی شروع ہوگی اور جہاں یہ تعلیم حاصل کرے گا وہی تربیت بھی پائے گا. ابھی سے کیا تربیت کے لیے پریشان ہونا اور پلاننگ کرنا. ماہرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، ماں اس کی حمل سے ہو، تبھی سے اس کی تربیت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. ایک حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ غلط عادتوں سے، غلط باتوں سے، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، لعن طعن سے، ٹینشن سے، ڈپریشن سے، ان تمام چیزوں سے بچی رہے تاکہ ان منفی چیزوں کا اور ان نگیٹو چیزوں کا اثر اس کے پیٹ میں موجود بچے پر نہ پڑے. یہ تربیت کی اہمیت اور یہ تربیت کا مرحلہ ہے. لیکن ہمارا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ بچہ پیدا ہوا، چھوڑ دیا اس کو آزاد، صرف توجہ کس چیز پر؟ اس کے کھان پان پر، اس کی ظاہری نشو و نما پر. بیمار ہو گیا اس کی دوا علاج پر، اور اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کی صحت پر یہ توجہ ہے. تربیت پر کوئی توجہ نہیں. گھروں کا ماحول چونکہ ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ تربیت کے لیے بچپن سے، شروع سے ضروری ہے کہ بچوں کو دینی مزاج میں ڈھالا جائے، دینی ماحول میں ڈھالا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ.
کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرتاً بچہ مسلمان ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا ڈالتے ہیں، یا نصرانی بنا ڈالتے ہیں، یا مجوسی بنا ڈالتے ہیں، یعنی جیسی اس کی تربیت کرتے ہیں اسی تربیت میں وہ بچہ ڈھل جاتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد سے ہی ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی صحیح اور اسلامی تربیت کریں، ان کے سامنے جو باتیں کی جائیں وہ اسلامی ہوں، ان کے سامنے جو گفتگو کی جائے وہ دینی گفتگو ہو، جھوٹ نہ بولا جائے، ان کے سامنے لڑائی جھگڑے نہ کیے جائیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ بچوں کے سامنے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، آپس کے آپ کے اختلافات اگر بچوں کے سامنے آتے ہیں تو بچوں پر اس کا منفی اثر پڑتا ہے، بچے اس سے نگیٹو اثرات قبول کرتے ہیں۔ لہٰذا بچوں کو اگر پازیٹو بنانا ہے، ان کی سوچ مثبت بنانی ہے، ان کو صحیح اور اسلامی تربیت میں ڈھالنا ہے، تو ان کے سامنے اس طرح کی نگیٹیوٹی سے بچا جائے اور اس طرح کی منفی چیزوں سے بھی بچا جائے۔ تو بچوں کی تربیت کا سب سے بنیادی اور ضروری وقت یہ ہے کہ بچپن سے بچوں کی تربیت کی جائے، بچپن سے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، ان کے سامنے صبح و شام کے اذکار کیے جائیں، ان کے سامنے نفلی نمازوں کا اہتمام مرد حضرات کریں اور خواتین ان کے سامنے اپنے گھروں میں فرض نمازوں کا اہتمام کریں۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں آ جائیں اور ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے فکر مند ہو جائیں تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلوں میں دین اور ایمان باقی رہے گا۔ تربیت کے حوالے سے ایک بنیادی بات یہ بھی ہے کہ ہمیں تربیت کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے۔ پلاننگ، تخطیط، لاہ عمل، یہ تربیت کے لیے ضروری ہے۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ تربیت کے لیے ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہوتی۔ ہماری پلاننگ کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا، لڑکا ہے، پیدا ہونے کے بعد ہی ہاں یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ انجینئر بنے گا، یہ پائلٹ بنے گا، اور اس کی اچھے گھرانے میں شادی ہوگی، اور کچھ نادان قسم کی عورتیں آپس میں ہی اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی اس کی بیٹی سے کروں گی، میری بیٹی کی شادی اس کے بیٹے سے ہوگی، اس کا بچہ بھی دیکھو نا کتنا خوبصورت ہے، وہ مالدار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، ان دونوں کی آپس میں شادی کر دیں گے۔ ابھی پیدا صحیح کر کے ہوا نہیں اور اس کی شادی کی فکر پہلے ہو گئی۔ تربیت پر، تعلیم پر کوئی توجہ نہیں۔ بچہ پیدا ہوا، اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، تربیت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، کوئی پلاننگ نہیں۔ الٹی سیدھی خرافاتیں اس کے سامنے اور شروع ہو جاتی ہیں۔ اور بچوں میں ایک غلط عادت ہم خود پیدا کرتے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ شروع سے ہی بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور ایک گھر میں دو بھائیوں کے دو بچے ہیں، ایک لڑکا ہے دوسری لڑکی ہے، آپس میں وہ کزن ہیں، آپس میں چچیرے تہرے بھائی بہن ہیں، اور گھر کی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ ہاں بیٹا اپی کو پیار کر لو، بچی سے بھائی جان کو پیار کر لو، ان سے ہاتھ ملا لو، ہینڈ شیک کر لو۔ شروع سے ہی اس طرح کی منفی اور غیر اسلامی چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں۔ یہ بہت معمولی چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نسلوں میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، شروع سے ہی۔ اور میں نے بتایا کہ بچے جب پیٹ میں ہوتے ہیں تبھی سے وہ اثرات قبول کرتے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد تو بدرجے اولا وہ اثرات قبول کرتے ہیں۔ بچے نقال ہوتے ہیں، آپ جیسا کریں گے ویسا وہ بھی کریں گے، آپ کو جیسا کرتے ہوئے دیکھیں گے ویسا وہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ چونکہ بات آ گئی ہے تو مثال کے طور پر یہ بات ذکر کر رہا ہوں، ورنہ اس میں کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے۔ میری بیٹی الحمدللہ 5.5 مہینے کی ہے۔ میرا معمول ہے جتنا مجھ سے ہوتا ہے اس کی تربیت پر توجہ دیتا ہوں،
اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے جو توفیق دی ہے، صبح شام کے اذکار کی پابندی میں اپنی بیٹی کے ساتھ کرتا ہوں۔ بیٹی کو گود میں بٹھا کے اس کو اذکار پڑھ کے جب میں دم کرتا ہوں تو وہ بھی ایک آواز نکال کر جس طرح میں اس کے اوپر پھونکتا ہوں، الحمدللہ وہ بھی کوشش کرتی ہے کہ وہ بھی پھونکے۔ یہ ایک مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ بچے نقال ہوتے ہیں۔ اس کی ماں جب قرآن لے کے بیٹھتی ہے تو وہ بھی کچھ اس طرح سے آواز نکالتی ہے کہ گویا وہ کچھ پڑھ رہی ہے۔ قرآن پر ہاتھ لگانا، اس کو پکڑنا، یہ اس کا بھی معمول ہو جاتا ہے جب وہ اپنی ماں کو ایسا کرتا ہوا دیکھتی ہے۔ یہ بچے فطرتاً نقال ہوتے ہیں۔ آپ اگر ان کے سامنے موبائل چلائیں گے یہ موبائل کے عادی ہوں گے، آپ ان کے سامنے قرآن پڑھیں گے یہ قرآن کے عادی ہوں گے، آپ ان کے سامنے نماز پڑھیں گے یہ نماز کے عادی ہوں گے، آپ ان کے سامنے اذکار کریں گے یہ اذکار کے عادی ہوں گے۔ جیسا آپ ان کو ڈھالنا چاہیں گے ویسا یہ ڈھلیں گے، اور یہ چیز 7 سال 8 سال کے بعد نہیں، پیدا ہوتے ہی شروع ہو جانی چاہیے، بلکہ بچہ پیٹ میں ہے تبھی سے یہ چیز شروع ہو جانی چاہیے۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ بچپن سے ان کی تربیت کی جائے۔ اس میں لاپرواہی، کوتاہی، سستی، غفلت یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، ہمارے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ اسی کی خطرناکی ہے، ہماری کوتاہی کا نتیجہ ہے، لاپرواہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے نکلی ہوئی ہیں۔ ممبئی کا ایک واقعہ ابھی ایک کتاب میں آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا، تربیت کے موضوع پر انصار زبیر محمدی صاحب کی کتاب کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ انہوں نے اس میں ایک جھنجھوڑ دینے والا واقعہ ذکر کیا ہے، ممبئی شہر کا واقعہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک جوان اولاد جب اس کی ماں بوڑھی ہو گئی اور دنیا سے چلی گئی تو وہ اس کی ماں کی جو پینشن اس کی زندگی میں آتی تھی، اس کے جانے کے بعد بھی پینشن کا سلسلہ جاری رہا۔ واقعہ یہ ہے کہ ماں کا انتقال ہو گیا، اور بچہ ماں کے انتقال کے بعد بھی جوان اولاد اس کی بینک میں اس کی پینشن نکالنے معمول کے مطابق جاتا رہا۔ کسی موقع سے اس کا یہ راز فاش ہو گیا کہ تمہاری ماں تو اس دنیا سے چلی گئی ہے اور تم پھر بھی اپنی ماں کے نام پر پینشن نکال رہے ہو۔ جب یہ بات اس کے سامنے آئی، اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو گئے اس بات کو پڑھ کر۔ اس نے کہا کہ میری ماں کا انتقال کئی مہینے پہلے ہو چکا ہے، لیکن جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا تو میں نے پینشن نکالنے کی وجہ سے اس کے انگوٹھے کو کاٹ کے رکھ لیا تھا تاکہ میں اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی پینشن نکال سکوں، اور اس انگوٹھے کو میں لوشن میں دواؤں میں لپیٹ کے رکھتا ہوں، اور جب پینشن لینے کا وقت آتا ہے تو اس انگوٹھے کو اس بینک کی کتبیہ پر لگا کر بینک میں جا کر اس کی پینشن نکال لاتا ہوں۔ سوچئے آپ، یہ نوجوان اولاد ایک ماں کے انگوٹھے کو مرنے کے بعد کاٹ کے رکھ رہی ہے، کیوں؟ تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کے نام پر جو پینشن آ رہی ہے وہ پینشن اسے ملتی رہے۔ ایک اور واقعہ ذکر کیا انہوں نے کہ ایک جوان اولاد نے 2 لاکھ روپے کی خاطر، صرف 2 لاکھ روپے کی خاطر اپنے باپ کے ساتھ مل کر اپنی ماں کو قتل کر ڈالا، مار ڈالا، اور ان تمام اور بھی کئی سارے واقعات انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ ان سارے واقعات کو یہاں ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، اشارہ صرف میں آپ کو کر رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں ہماری ناقص تربیت کا نتیجہ ہے، یہ ہماری کوتاہی کا نتیجہ ہے، جو ہم جب ہماری اولادیں جب جوان ہو جاتی ہیں ہم شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ اولاد قبضے سے باہر ہے۔ قبضے سے باہر تو کیا خود ہم نے ہے انہیں۔ جب ہماری اولاد چھوٹی تھی، بچپن میں ہم نے ان کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں کیا، کوئی ان کے لیے پلاننگ نہیں کی، کوئی لاحی عمل نہیں کیا۔ کبھی اس ماں کے ساتھ جو اس بچوں کی ماں ہے، اس بچے کی ماں کے ساتھ ہم نے بیٹھ کر یہ پلاننگ نہیں کی کہ اس کی تربیت کیسی ہونی چاہیے۔ آج ہم اور آپ یورپین ممالک کی طرح سے وہ ممالک، وہ کنٹریز جو اسلام کی دشمن کنٹریز ہیں، جہاں سے اسلام کے خلاف پلاننگ کی جاتی ہے، ان کے طرز عمل پر آج ہم بچیوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ ان کے ہاں کیا ہے؟
یورپ کے ماہرین کے یہاں تربیت کے حوالے سے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت ایک آزادانہ ماحول میں کی جائے، ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے، وہ جیسے چاہے رہیں، جو چاہے کریں، جو ان کے من میں آئے، وہ اپنے من کی مرضی کے مالک ہیں۔ یہ کس کا فلسفہ ہے؟ یہ کس کا فلسفہ ہے؟ یورپین ممالک کے ماہرین کا، کہ بچوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے، اور اسی فلسفے پر ایسا لگتا ہے کہ آج کا مسلمان عمل کر رہا ہے۔ لیکن اسلامی مزاج کیا ہے اس حوالے سے کہ بچوں کو آزاد نہ چھوڑا جائے؟ تربیت کی بنیاد یہ آزادی پر نہیں ہے، آزادی ہے لیکن محدود ہے، دائرے میں ہے، باؤنڈیشن کیا گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے۔ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دینا ہے، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پر مارنا ہے اور ان کے بستروں کو الگ کر دینا ہے۔ سگے بھائیوں کے، سگے بہن بھائیوں کے بستروں کو الگ کرنے کا حکم شریعت نے دیا کہ جب یہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر بالکل الگ۔ سگے بھائی بہن، سگے بھائی بھی اگر ہیں تو بستر الگ کیا جائے۔ کبھی غور کیا اس حدیث پہ؟ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے کہ شریعت نے سگے بھائیوں کے اور سگے بھائی بہن کے بستروں کو الگ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے تاکہ ایک ساتھ سونے کی وجہ سے ان کے ذہن و دماغ میں غلط طرح کے وسوسے پیدا نہ ہو جائیں، شیطان کہیں ان کے اندر غلط خیالات پیدا نہ کر دے، شیطان کہیں ان کو اپنا نشانہ بنا کر اور سگے بھائی بہنوں کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ وہ غلط چیزوں کے عادی ہو جائیں۔ اور اگر آپس میں وہ غلط چیزوں کے عادی نہ ہوں تو کم از کم ساتھ میں سونے کی وجہ سے ان کے ذہن و دماغ میں غلط فکر پیدا ہو جائے اور پھر اس غلط فکر کو وہ کسی اور راستے کے ذریعہ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ شریعت کی تعلیمات۔ آزاد چھوڑ دیا جائے یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، آزاد چھوڑ دیا جائے یہ شریعت کا منشا نہیں ہے۔ یہ تو یورپین کنٹریز جہاں ساری چیزوں کی آزادی ہے، بچے جو چاہیں کریں، جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پئیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن اسلام کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے، اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں آپ تو پورے طور پر داخل ہوں، اپنے بچوں کو بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں اور شروع سے ان کی تربیت کا انتظام کریں، تربیت پہ توجہ دیں۔ اور تربیت کب کریں اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بچپن سے ہی، شروع سے ہی، پیدا ہونے کے بعد سے ہی ان کی تربیت کا مرحلہ شروع کر دیا جائے، اچھی باتیں ان سے کی جائیں، قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے، نماز پڑھی جائے، اذکار کیے جائیں، دعائیں سکھائی جائیں، شروع سے ہی ان کو اللہ کی معرفت سکھائی جائے اور اللہ کے بارے میں انہیں بتایا جائے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کون ہے، کلمہ کیا ہے، کلمے کا مفہوم کیا ہے۔ یہ ساری باتیں بچپن سے، شروع سے ہی ان کے ذہن و دماغ میں بٹھائی جائیں، گرچہ وہ بولتے ہوں یا نہ بولتے ہوں، ابھی بولنے کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، تب بھی بولنے کی عمر کو پہنچ گئے ہوں، جب بھی ان کے سامنے اسلامی باتیں کی جائیں، شروع سے، بچپن سے ان کی تربیت پہ دھیان دیا جائے۔ موقع ملا تو انشاءاللہ ابھی تربیت کے حوالے سے اور گفتگو ہوگی۔ دوسرا سوال جو تربیت کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ تربیت کون کرے؟ اس سوال کا بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ مدلل اور مفصل جواب آئندہ جمعہ کے خطبات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے، ہم سب کو بچوں کی صحیح اور اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین یہ اولاد کی شکل میں ہمارے پاس جو تیری نعمت ہے اللہ، اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی، ہم اپنی بچیوں کی، ہم اپنے نونہالوں کی اور اس امت کے مستقبل کی صحیح اور اسلامی تربیت کر سکیں اور ان کے لیے اسلامی تعلیمات کا صحیح اور منظم بندوبست کر سکیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔